الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. آج کا ٹاپک دا فائنل اسٹریچ کا مطلب ہوتا ہے آخری حصہ، اور یہ آخری حصہ آج کا ٹاپک اس لیے رکھا گیا کہ ہم رمضان المبارک کے آخری حصے میں ہیں، اور آپ کے جو آرگنائزرز ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان آرگنائزرز کا مقصد یہ تھا کہ آج آپ سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہیں اور آپ جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں اور جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ گفتگو اس بات پہ مل جائے کہ یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے میں کرنا کیا ہے. تو آخری عشرے میں کرنا کیا ہے؟ آخری عشرے میں ہم نے رمضان کے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش پوری کرنی ہے، اور رمضان کا مقصد جو ہے یہ اللہ نے قرآن میں بتایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. تو پہلے 20 دن میں بھی اس تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش اور آخری 10 دن میں بھی اس تقوی ہی کو حاصل کرنے کی کوشش ہے. تقوی کہتے کس کو ہے؟ تقوی کی ایک تعریف ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے، پرہیزگاری، نیکی یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ساری خواہشات کو ایک پلیٹ میں رکھ دیں اور لوگوں کو دکھائیں تو اس میں کوئی بھی شرمندگی کا پہلو نہ ہو، نیکی کہتے ہیں. تو تقوی یہی ہے کہ انسان اتنا اپنے دل میں پاک ہو کہ دل کی ہر خواہش جو ہے وہ پاکی والی خواہش ہو. تو دل کی خواہشات پاک ہو جائیں، یہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہ فرمانے کہ آپ کو روزے پہ اسی لیے لگا ہے. روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کھانا پینا چھوڑ دینے سے صبح سے لے کے رات تک میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور رہے ہیں، اس سے یہ تقویٰ حاصل کی خواہشات کیسے انسان کی جو ہے وہ پاک ہو جاتی. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب انسان ہر روز جس چیز کی خواہش کرتا ہے کھانے پینے کی، یہ ایک نیچرل خواہش جو ہر انسان میں ہر روز ہوتی ہے، جب اس خواہش کو دبانے کی ہم 1 مہینے مشق کرتے ہیں، 1 مہینے اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو اب امید ہو جاتی ہے کہ باقی غلط جو خواہشات ہیں ہم ان کو بھی دبانے کی کوشش کر پائیں گے. تو یہ زبردست وقت کہ ہم اپنی خواہشات کو دبائیں. تو اب اس فائنل اسٹریچ میں کرنا کیا ہے؟ فائنل اسٹریچ میں انہی خواہشات کو دبانا ہے. جس نے ان خواہشات کو دبا لیا اس نے واقعی مقصد حاصل کر لیا، کامیاب ہوئی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی خواہشات کو پاک، جس نے خواہشات کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. قرآن میں کامیاب شخص. مگر عجیب بات یہ ہے آج اس سائنسی دور میں جہاں ریسرچ ہوئی، بڑے بڑے ریسرچ اینالسٹ جنہوں نے ریسرچ کی انہوں نے یہ کہا
کامیاب انسان کی نشانی وہ ہے وہ خواہشات کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس ہے اور یہ نفس اس کی خواہشات کا مجموعہ ہے، اور یہ نفس جو ہے ہمیشہ بری خواہشات کی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت یوسف علیہ السلام کا قول اللہ نقل فرمایا اپنے قرآن کہ جب ان کے پیچھے زلیخا پڑ گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ابری نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ، نفس ہمیشہ برائی کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ نفس جو انسان کا ہے، یہ جو خواہشات کا مجموعہ ہے، یہ خواہشات کا مجموعہ یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچنے والا ہے۔ اس رمضان میں اس خواہشات کو پاک کرنا، اس نفس کو پاک کرنا، یہ اصل مقصد ہے، یہی اسپائنل اسٹریچ پہ ہم نے کرنا ہے۔ خواہشات ہر بندے کی ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش ہے اور کسی کے اندر کسی طرح، کسی کے اندر شہوت کی خواہش زیادہ ہے تو وہ شہوت کی طرف اس کی توجہ، نگاہ کنٹرول میں نہیں، وہ ہر وقت الٹی سیدھی چیزوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور یہ گناہ عام طور پہ مشائخ فرماتے ہیں کہ مردوں میں یہ گناہ زیادہ ہے، تو انسان جو ہے اس کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ آج کل کا زمانہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا، فیس بک اور یوٹیوب کا زمانہ ہے، اور اس پر فحاشی کے مواد بہت زیادہ، تو کئی مرتبہ انسان اپنی خواہش میں آ کے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ کچھ نوجوان تو اس طرح سے اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ سارا وقت ذہن پہ شیطانی شہوانی خیالات، نہ پڑھائی کر پاتے ہیں نہ کام کاج کر پاتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے عجیب شعر کہا، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دے۔ کسی کے اوپر خواہشات میں شہوت کا خواہش اس طرح کی، اور کسی کی خواہش مال کی ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں کا بہت شوق۔ مشائخ نے فرمایا عام طور پہ یہ خواہش عورتوں میں زیادہ، ڈیکوریشن کا شوق، برانڈز کا شوق، یہ ساری چیزیں عام طور پہ عورتوں میں زیادہ۔ شہوت کی خواہش مردوں میں زیادہ اور مال کی خواہش عورتوں میں زیادہ۔ کسی کے اندر مال کی خواہش، کسی کے اندر شہوت کی خواہش، کسی کے اندر باتیں کرنے کی خواہش بہت ہوتی، کسی گھنٹوں گفتگو کرنا یہ ایک شوق ہے، اس کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے اگر ہر روز کئی گھنٹے گپوں کی مجلس نہ لگے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ دن مکمل نہیں ہوا۔ ایسے بندے کو آپ فون کر لیں تو آپ کا 1 گھنٹہ لگ گیا۔ کسی کے اندر باتیں کرنے کی خواہش بہت زیادہ، کسی کے اندر کھانے پینے کی خواہش بہت زیادہ، ہر وقت ذہن میں کھانا پینا چل رہا ہو، فلاں جگہ کا ٹکا کھانا ہے، فلاں جگہ کی بریانی کھانی ہے، فلاں جگہ کا پیزا کھانا ہے، سارا وقت ذہن اسی طرف گھوم رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک خواہش ایسی جو اللہ سے دور کرنے والی۔ یہ ہم نے کیا کیا کہ آپ کے روزے میں آپ کو یہ ساری چیزیں یاد دلا، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ اگر بہرحال کسی کے اندر خواہش کھانے پینے کی، کسی کے اندر جو ہے وہ باتیں کرنے کی۔ آج سے چند سال پہلے ہم امریکہ میں تھے اور وہاں پہ سنو اسٹارم آیا، اسٹیٹ نے اعلان کر دیا جی ایمرجنسی ڈکلیئر کی، جی سنو اسٹارم، اتنی سنو ہے 6 فٹ سے زیادہ سنو۔ انہوں نے کہا جی باہر جو جائے گا، ہم نے باہر جانا منع کر دیا، یعنی آفیسز کلوزڈ ہیں، اسکولز کلوز ہیں، گورنمنٹ آفیسز کلوز ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایمرجنسی ڈکلیئر ہے، ایوری شوڈ اسٹے ایٹ ہوم، نوبڈی شوڈ گیٹ آؤٹ، کوئی باہر نہ نکلے۔ تو ایک پورا دن گزر گیا، سارے لوگ اندر تھے، پھر انہوں نے واپس سنو ہو گئی، انہوں نے واپس اعلان کیا کہ جی اگلے 24 آورز کی ایمرجنسی، نوبڈی شوڈ کم آؤٹ، ڈینجرس ہے، لائف تھریٹننگ سچویشن ہے۔ اب دوسرا دن بھی جو ہے وہ سب گھر میں محصور ہو کے رہ گئے۔ ہمارے 2 دوست تھے، امریکی تھے، یعنی
یہ تو مسلمان مگر وہیں کے پیدا ہوئے، ان کو دیکھا گیا کہ وہ شوز پہن رہے ہیں، ساکس پہن رہے ہیں، جیکٹ پہن رہے ہیں، سویٹرز پہن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے گھر سے باہر جانے کا پروگرام ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جی کہاں جانے کا پروگرام ہے، باہر تو موت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی باہر جانے کا پروگرام پکا کر لیا ہے، کیونکہ اب 2 دن گزر گئے ہیں اور 2 دن سے چاکلیٹ نہیں کھائے، چاکلیٹ کھائے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اس لیے باہر اپنی جان پہ کھیل کے جائیں گے ضرور مگر چاکلیٹ ڈھونڈ کے لیے۔ تو کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش ہے، کسی کے اندر کسی طرح کی خواہش ہے، کسی کے اندر ان خواہشات میں سے کوئی بھی خواہش ہے مگر ایک چھپی ہوئی خواہش ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جی میری تعریفیں ہوں، مجھے بڑا سمجھا جائے، میں سب کا باس ہوں۔ یہ جو اپنی تعریفیں سننے کا شوق، بڑا بننے کا شوق، یہ ان ساری خواہشات سے بری خواہش ہے، سب سے زیادہ بری خواہش ہے۔ کیوں؟ یہ خواہش دکھاتی ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہے۔ یہ بڑا بننے کا شوق ہی کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من، وہ شخص جنت میں ہی نہیں جائے جس کے دل میں اتنا سا رائے کے دانے کے برابر کم۔ تو یہ جو بڑا بننے کی خواہش، تعریفیں میری ہوتی رہیں، مجھے اونچی جگہ پر بٹھایا جائے، ہر ایک کو میں بات کروں اور میری بات فوراً تسلیم کر لی جائے، یہ تکبر ہے اور یہ بری خواہشات میں سب سے بری خواہش ہے۔ اور رمضان المبارک کا اصل مقصد یہ روزہ رکھنے کا کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو ختم کریں، ان خواہشات کو پاک کریں، اپنی ہر خواہش۔ یہ رمضان المبارک کا مقصد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خواہشات کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ خواہشات کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، چند طریقے ہیں جو مشائخ نے بتائے، مگر خواہشات کو پاک کرنے سے پہلے انسان یہ سوچ لے کہ خواہشات کو پاک کرنے سے پہلے خواہشات کا پہچاننا ضروری ہے۔ کئی مرتبہ انسان اپنی خواہشات کو تسلیم ہی نہیں کرتا، تسلیم کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو اگر یہ سچویشن ہم کہیں گے کہ کوئی بھی ہماری خواہش خراب نہیں، ہم بالکل صحیح ہے، تو پھر ایسا انسان جو ہے اس کے لیے خواہشات کو پاک کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سنت کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کئی مرتبہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اپنی خواہش میں۔ انہوں نے کہا ایک خواہش ہے ریاکاری، یعنی دکھلاوا، نیک کام کریں اور دوسروں کو شو آف کریں۔ انہوں نے کہا یہ ایسی چھپی ہوئی خواہش ہے جیسے کالی رات ہوتی ہے، اس میں کالی چٹان پہ چلنے والی کالی چونٹی نظر نہیں آتی، اسی طرح یہ خواہش انسان کو نظر نہیں آتی۔ تو کئی مرتبہ انسان کی خواہشات پاک اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خواہشات کو دیکھ ہی نہیں پاتا اور اپنی خواہشات کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے کئی مرتبہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ غلطی، تو ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا میں دیکھ لوں شاید یہ غلطی میرے اندر نہ ہو، بلکہ ہم جو ہیں اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے مجھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں ہماری غلطیاں لا کے بتائیں اس نے تو ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہمیں ہمارے عیبوں کا تحفہ لا کے دے گا ہم اسے دعاؤں کا تحفہ۔ خواہشات کو پاک کرنے سے پہلے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے انسان اپنی خواہشات کو ریکگنائز۔ رمضان مہینے کے اس فائنل اسٹریچ میں اصل جو کرنے کی چیز ہے وہ یہ نیتیں کر لی کہ اے باپ
اب یہ جو غلط خواہشات ہیں، میں نے ان خواہشات کو توڑنا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ساری خواہشات پاک نہ ہو، مگر اس فائنل سٹریچ میں یہ نیت کرنا جو ہے اس کا بھی بڑا اجر۔ شارح نے فرمایا کہ 4 طریقے ہیں جس سے انسان ان خواہشات کو پاک کر سکتا ہے۔ اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی خواہشات کے خلاف کرے، ول پاور شو کرے۔ اور یہ جو ول پاور ہے، یہ شو کرنے والا، اس کی بڑی تعریف ہے قرآن اور حدیث میں۔ ول پاور شو کرنے کا مطلب یہ کہ انسان فرض کرے جھوٹ بولتا ہے، کہے کہ جی اب میں کبھی جھوٹ نہیں، یا اگر وہ جیسے نماز قضا کرتا ہے، یہ ول پاور ہے کہ انسان اپنی ارادے کی قوت ارادی دکھائے کہ جی اب فجر کبھی قضا نہیں کروں گا۔ تو یہ جو قوت ہے نا ارادے کی، قوت ارادی دکھانا، ایسے بندے کی حدیث میں بڑی تعریفیں آئی ہیں۔ کئی مرتبہ یہ بڑا زبردست طریقہ ہوتا ہے اپنی خواہشات کو پاک کرنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت، وہ شخص تو بڑا مجاہد ہے کہ جس کے دل میں بری خواہش تو آئی اور اس نے اس خواہش کو پاک کرنے کے لیے اپنی دل کی خلاف کیا۔ یہ بہت زبردست قسم کی طریقہ ہے ان خواہشات کو پاک کرنے۔ انسان ول پاور شو، انسان جب ول پاور شو کرتا ہے تو انسان جو ہے اپنی خواہشات کو پاک۔ رخصت دروازہ بند کرنا، فاروق صاحب دروازہ بند کرنا۔ تو ان خواہشات کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے ول پاور۔ امریکہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہے، ان کا نام ہے مائیکل والٹر، اور یہ جو مائیکل والٹر ہے انہوں نے ول پاور کے اوپر بڑا کام کیا، اور انہوں نے ول پاور پہ کام کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ زندگی لگائی 32 years of research in will۔ انہوں نے کہا کہ جی ول پاور جو ہے جس کے اندر ہوتا ہے وہ کامیاب۔ The will power is the single most important ingredient of۔ اور انہوں نے یہ ریسرچ کی، انہوں نے کہا جی ہزاروں بچوں پہ یہ ریسرچ ہوئی، اور ہزاروں بچوں کو جو چھوٹی عمر کے بچے ان پہ انہوں نے ریسرچ کی کہ بچوں کو آپشن دیا، یا تو تمہیں ایک کینڈی ابھی ملے، بچوں کو کینڈی ٹافیز یہ چیزیں بڑی اچھی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں ابھی ایک کینڈی نہیں لو گے تو تمہیں آدھے گھنٹے بعد 2 کینڈیز ملیں۔ تو جو آدھے گھنٹے بعد 2 کینڈیز لینے والا تھا اس نے کہا، اس نے ول پاور شو کیا کہ جی ابھی فوراً ایک کینڈی نہیں لینی، آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا ہے۔ بڑا شوق ہوتا ہے کینڈی، تو کچھ نے تو بالکل ویٹ نہیں کیا، اور کچھ نے جو ہے وہ آدھے گھنٹے تک ویٹ کر کے اور جو ہے انہوں نے 2 کینڈیز استعمال، اور 2 کینڈیز لی تو انہوں نے لکھ لیا، ان لوگوں کا نام بھی لکھ لیا جنہوں نے ول پاور استعمال، اور ان لوگوں کا نام بھی لکھ لیا جنہوں نے ول پاور استعمال نہیں کیا۔ اللہ، اور جنہوں نے ول پاور استعمال نہیں کیا ان کا بھی نام لکھ لیا۔ اب یہ جو ساری لسٹ بنا لی، اس میں کہا کہ میں نے 32 سال تک ان بچوں کو ٹرائی، حتیٰ کہ یہ جوانی سے گزر کے اور یہ بڑھاپے کی ایج میں، یہ بڑھاپے کی ایج میں جب پہنچ گئے تو اب میں نے دیکھا کہ جنہوں نے ول پاور شو کیا تھا ان میں اور جنہوں نے ول پاور شو نہیں کیا تھا ان میں زبردست فرق ہے۔ اس نے کہا سب سے پہلا فرق یہ کہ جنہوں نے ول پاور شو نہیں کیا تھا وہ اوور ویٹ، ان کا وزن بھی زیادہ۔ دوسرا فرق انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ول پاور شو نہیں کیا ان کی تعلیم بھی کم تھی بنسبت ان کے جنہوں نے ول پاور شو کیا۔
تیسرا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ول پاور شو کیا تھا ان کی ایوریج سیلری جو ہے وہ بھی زیادہ تھی. اور چوتھی چیز حیران کن گئی کہ جنہوں نے ول پاور شو کیا تھا وہ عام طور پہ ان کی میرجز بھی کامیاب ہوتی ہیں. جنہوں نے ول پاور شو نہیں کیا تھا وہ سنگل پیرنٹس ہوتے, ڈیورسڈ ہوتے. تو ازدواجی زندگی بھی ناکام جس کے اندر ول پاور نہیں, تعلیمی قابلیت بھی ناکام, اور اس کے ساتھ ساتھ انکم اور دنیاوی اعتبار سے بھی. پھر اگلی چیز اور حیران کن, انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ول پاور شو نہیں کیا تھا وہ زیادہ ڈرگز اور الکوہل میں ملوث ہوتے. جنہوں نے ول پاور شو کیا وہ ڈرگ اور الکوہل ایڈکشن سے بچ جاتے. اور سب سے حیران کن چیز کہ جنہوں نے ول پاور شو نہیں کیا ان کی پرسنٹیج بہت زیادہ جو کرمنل ایکٹس کرتے تھے, جرائم پیشہ پر, اور جنہوں نے ول پاور شو کیا وہ جرائم سے بھی دور رہے. اپنے اس پورے آرٹیکل کے آخر میں لکھتے ہیں کہ ول پاور از دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ آف سکسیس. ول پاور جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ترین چیز ہے کامیاب. اپنے تمام غلط خواہشات بھی چھوڑ. دوسری چیز ان خواہشات کو پاک کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے, ایک چیز ول پاور ہے, دوسری چیز یہ ہے مشائخ نے فرمایا انسان کثرت سے اللہ کا ذکر, یہ جو عبادت ہے اللہ کو یاد کرنا ہے, یہ بھی خواہشات کو پاک کرنے والی چیز. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ. کامیاب ہوا ہو جس نے اپنی خواہشات کو کیا, جس نے اللہ کو یاد کیا اور نماز ادا. خواہشات کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرے. ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس گیا, حضرت میری نگاہ جو ہے بہت ہی غلط پڑتی ہے, نامحرم پڑ جاتی, تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ؟ حضرت فرمایا کہ تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو, یہ تسبیحات کرو, ذکر کرو. انہوں نے کہا حضرت میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں, مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں تسبیحات پڑھوں گا یا میں کوئی اور ذکر کروں گا تو اس سے میری یہ جو نگاہ ہے یہ نامحرم پہ نہیں پڑے گی. حضرت نے فرمایا کہ اچھا آپ اس کا لاجیکل جواب مانگنا چاہتے ہیں, اس کا لاجیکل جواب میں میرا ایک کام آپ نے کرنا ہے. اس نے کہا حضرت کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دودھ کا پیالہ ہے, یہ تم نے مارکیٹ کے ایک حصے سے اندر لے کے جانا ہے اور دوسرے حصے سے باہر لے کے نکل, ایسا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے. انہوں نے کہا مگر یہ دودھ سے بنا ہوا پیالہ ہوگا؟ اس نے کہا حضرت انشاءاللہ لے جاؤں. تو دودھ کا پیالہ اس کو دیا گیا اور حضرت نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس پیالے میں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا نیچے نہ گرے. اس نے کہا انشاءاللہ قطرہ بھی نہیں گرے. حضرت نے اپنے ایک اور خادم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اس کے ساتھ چلے جاؤ, اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا نیچے گرے نا تو اس کو زور سے تھپڑ لگانا. اب وہ خادم بھی ساتھ ہے, دودھ کا پیالہ بھی ہاتھ میں ہے اور مارکیٹ کے ایک اینڈ میں سے گزر کے دوسرے اینڈ سے نکلنا ہے. ساتھ مارکیٹ میں گزرتا دوسری طرف سے باہر نکل آیا,
ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں. بڑا خوش ہوا اور بڑی خوشی کے ساتھ حضرت کے پاس گیا. حضرت میں مارکیٹ کے ایک حصے میں سے گیا, دوسرے حصے میں سے باہر نکل آیا, ایک قطرہ بھی دودھ کا نیچے نہیں گرا. حضرت نے فرمایا ایک قطرہ بھی نہیں گرا. کہا ایک قطرہ. میں نے کہا اچھا, اور تمہاری نگاہ جو ہے وہ نامحرم پہ پڑی تھی؟ اس نے حضرت وہ تو میں بھول ہی گیا تھا, میری تو ذہن ہی اس طرف نہیں گیا. میں نے فرمایا یہی حال اس شخص کا ہے جو خوب اللہ کو یاد کرتا ہے, محبت کا رخ, اس کا تعلق کا رخ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے, اس کی نگاہ ہی غلط نہیں پڑتی, اس کی توجہ ہی گناہ کی طرف, خواہشات کی طرف نہیں. خواہشات کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو دبائے, ول پاور شو. اور اگر یہ بہت مشکل, کئی مرتبہ یہ مشکل ہو جاتا, تو اس سے آسان طریقہ یہ کہ انسان اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے, خود بخود خواہشات ٹھنڈی ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب, یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کی شفا. وہی شخص ہوتا ہے بڑا سے بڑا گناہ کرنے کے لیے تیار کہ نہیں جی میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر, میں نے یہ کرنا ہی ہے گناہ. وہی شخص ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا شروع کرتا ہے, دل خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کوئی اس کو فورس نہیں کرتا, بس اس تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتا ہے, نماز پڑھنا شروع کرتا ہے, مسجد آنا جانا شروع کرتا ہے, خود ہی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ غلط کام ہے. نہیں پتہ چلا جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے وہ خواہشات. اس رمضان کے آخری سٹریچ میں یہ کام بھی کرنا چاہیے. خوب انسان عبادت میں وقت گزارے, اتنا اللہ کو یاد کرے کہ یہ خواہشات پاک ہو جائیں. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ خواہشات کو دبائے, کم از کم اس رمضان میں کام نہیں کرنا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ان خواہشات کے لیے خوب اللہ ذکر کرے تاکہ یہ خواہشات پاک ہو. دل میں محبت کسی کی نہ رہے سوائے اللہ. کئی مرتبہ یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اتنی طبیعت نہیں بنی ہوتی ہے کہ دن رات اللہ کو یاد کرے. کوئی اور طریقہ ان خواہشات کو پاک کرنے کا. اصل رمضان کا مقصد جو ہم نے اس فائنل سٹریچ میں کرنا ہے وہ خواہشات کو پاک. اللہ تعالیٰ نے ایک اور اس سے بھی آسان طریقہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, اگر ول پاور شو نہیں کر سکتے, ذکر زیادہ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ رکھ دیا جو ان تمام راستوں سے زیادہ آسان اور کئی مرتبہ ان باقی راستوں سے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے خواہشات کو پاک کرنے کے لیے. اور وہ کیا کہ انسان نیک مجلسوں میں آنا جانا, اللہ والوں کے پاس آنا جانا ہے, نیکوں کی نصیحت سنے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذکر, تم نصیحت کرو, فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, نصیحت مومنوں کو فائدہ. ایک طریقہ ان خواہشات کو پاک کرنے کا یہ کہ انسان نصیحت والی مجلس میں آنا جاتا. زازان رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ, بڑے اسکالر گزرے, بڑے عالم تھے. صحابہ کرام کے زمانے کے یہ شخص, پر ابتدائی زندگی بڑی غفلت والی تھی, غفلت والی زندگی گزارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آواز بڑی خوبصورت دی تھی, گانا بڑا خوبصورت گاتے تھے. اس زمانے کا ایک انسٹرومنٹ تھا, وہ انسٹرومنٹ بھی بجا, تو لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے. گانا بجانے کا شوق بھی تھا تو چھوڑ نہیں پا. نیکی کا زمانہ تھا, صحابہ کرام کا دور تھا. سمجھتے تھے کہ جی یہ غلط چیز ہے, میوزک بجانا, یہ شور ہنگامہ, مگر اپنی خواہش کو کنٹرول نہیں کر پاتے. خاص طور پہ لوگ تعریفیں بھی بہت کرتے ہیں تو انہیں اور اچھا.
مگر اس کو برا سمجھتے ضرور تھے، اس لیے کوشش کرتے کہ یہ گانا بجانا نیکوں کے سامنے نہ کریں، نیکوں سے ہٹ کے ایک طرف الگ ہو کے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ گا بھی رہے تھے، بجا بھی رہے تھے، لوگ ان کے بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، بڑا انجوائے کر رہے تھے، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ قریب سے ایک بزرگ گزر، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ایسے اللہ والے جیسے ایک شخص ہیں اور یہ کیوں اس گانے بجانے کی مجلس کی قریب سے گزر رہے ہیں، تو بڑی پریشان ہو گئے، گاتے گاتے ساری توجہ ان کی طرف ہو گئی اور وہ بڑے آرام سے چل رہے تھے، تو اور پریشان ہو گئے کہ جی اگر چلنا ہے تو بس جلدی گزرے یہاں سے، گزر بھی نہیں رہے، اب یہ ساری توجہ ان کی طرف، حتیٰ کہ چلتے چلتے وہ رک، یہ اور پریشان کہ رک کیوں گئے بھائی ادھر، اور رک کے جو ہے انہوں نے دیکھا کہ جی کچھ کہہ بھی رہے ہیں، ابھی اور پریشان کہ لگتا ہے مجھے کوئی بد دعا دے، اتنے پریشان ہوئے کہ آخر کو سب سے کہا کہ بس آج کی گانے بجانے کی مجلس ختم، پھر موقع ملا تو آپ کو سنا دیں۔ لوگ اٹھ کے چلے گئے، یہ گئے کونے والے بندے کے پاس اور جا کے اس سے پوچھا کہ یہ جو بزرگ یہاں سے آئے تھے یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ کون؟ یہ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کیا یہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور میں انتظام نہیں، اللہ سلام کے صحابی اور میں یہ انتظام، پریشانی میں پوچھا کہ اچھا یہ کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اتنی خوبصورت آواز ہے، کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن یہ سننے کی دیر تھی کہ اس زازان آنکھوں میں آنسو۔ پوچھا کہاں ہوتے ہیں عبداللہ ابن مسعود؟ انہوں نے کہا جی پناہ جگہ پہ رہتے ہیں۔ اس زازان ان کے گھر چلے گئے، گھر پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر تشریف لائے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے میں کون؟ میں وہ ہوں جس کی مجلس کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے کہا کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہوتی۔ آپ جملے میں آج آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں اب یہ آواز صرف اور صرف اللہ کے قرآن کے لیے۔ تو کئی مرتبہ نیکوں کا ایک جملہ بھی انسان کے دل کو خواہشات کو بدل دیتا ہے۔ جو لوگ نیک مجلسوں میں آنا جانا رکھتے ہیں ان کو بڑی قوی امید ہوتی ہے کہ یہ خواہشات پاک۔ آج والدین بچوں کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ نہ ہماری کوئی بات مانتا ہے نہ اللہ کی کوئی بات مانتا ہے، تو سارا وقت بچوں سے الجھنا ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا ایک آسان حل ہے، بچوں کو ہاتھ پکڑ کے ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ کسی نہ کسی نیکی کی نصیحت کی مجلس میں لے جائیں۔ یہ نصیحت دلوں کو بدلتی ہے۔ صرف ایسی مجلس میں بیٹھ جانے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب لوگ مختلف جگہوں سے جمع ہوتے ہیں اور ان کے بیٹھنے کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، ایسی مجلسوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے بڑھتے بڑھتے آسمان دنیا سے گزر جاتے ہیں، اللہ کے عرش تک پہنچ۔ یعنی ہر ایسی مجلس جہاں اللہ کی بات کی جاتی ہے، اتنے رحمت کے فرشتے آسمان سے بھی اونچا چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھے یاد کر۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ چاہتے کیا ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکوں کی مجلس میں جانا یہ تو ایک نفلی سا کام ہے، کر لیا تو کر لیا، نہ تو نہ صحیح، اللہ مگر اس ملنے والا اجر اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اس فائنل سٹریچ میں، اس آخری عشرے میں
زیادہ سے زیادہ نیک مجالس میں شامل ہوں. کورونا وائرس ہے اور اس لیے نیک مجلسوں میں جانا مشکل، مگر اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم بہت ساری نیکی کی مجلسوں میں شامل ہوں. 4 طریقے ان خواہشات کو پاک کرنے. یہی رمضان کا مقصد، یہی روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ ان خواہشات کو پاک کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جس نے خواہشوں کو پاک کر دیا اسی نے کامیاب. تو خواہشات کو پاک کرنے کے 3 طریقے بتا دیے گئے. ایک یہ ہے کہ انسان ول پاور شو، اور ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور اگر یہ چیزیں بھی نہیں ہو سکتی تو انسان تیسری چیز کرے کہ نیکوں کی مجلس میں اگر یہ بھی نہیں ہو پاتا اللہ نے ایک چوتھی چیز رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پر دعا کے دروازے کھل گئے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے. دعا کو بھی نفلی سی عبادت سمجھتے ہیں، نماز تو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دعا بس تھوڑی تھوڑی سی کر کے چلے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ جس پر دعا کے دروازے کھل گئے، یعنی جس کی طبیعت میں دعا آ گئی، وہ لمبی دعاؤں کو کرنے کو پسند کرتا ہے، نمازوں کے بعد خوب اللہ سے مانگنے کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل واللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. تو اگر اور چیزیں نہیں ہو سکتی تو دعا تو ہو سکتی. انسان اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگتا. جو بندہ خوب دعائیں کرتا ہے اس خواہشات کو پاک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مایوس نہیں فرما. دنیا مانگے گا تو شاید مایوس اللہ تعالیٰ اس کو اس لحاظ سے کرے کہ اس دنیا میں اسے وہ دنیا نہ دے، اللہ اس کو آخرت میں زیادہ دینا. مگر جو اللہ سے دین مانگ رہا ہے، اللہ سے اپنی خواہشات کو پاک کرنا مانگ رہا ہے، وہ تو اللہ سے آخرت ہی مانگ رہا ہے. تو ان خواہشات کو پاک کرنے کا ایک اسٹرانگ طریقہ یہ ہے انسان اللہ سے کہ یا اللہ میرے لیے ان خواہشات کو پاک کرنا بڑا مشکل، آپ کے لیے پاک کرنا آسان. کراچی کے ایک تاجر اپنا واقعہ کو سناتے ہیں. یہ بات سنا کے آج سے اپنی بات مکمل کرے گا. کراچی کے ایک بزنس مین، انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا. کسی لوگوں کے مختلف شوق ہوتے ہیں اور میرا شوق جو ہے وہ شراب پینا تھا. بہت الکوہل کریزی، اتنا شوق کہ بس دل چاہتا تھا دن رات پیتا رہوں. اور ایسا بھی نہیں کہ میں لوگوں میں کوئی شرابی مشہور تھا، کیونکہ ظاہراً شکل و صورت سے میرے چہرے پہ داڑھی بھی تھی، تو لوگ یہی سمجھتے تھے یہ نیک آدمی ہے. اور اللہ نے مال پیسہ دیا تھا تو سال میں کبھی کبھی 2-3 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت ہو جاتی، عمرے پہ 2-3 مرتبہ چلے جاتے، تو لوگ یہی سمجھتے تھے نیک ہے. اور حال میرا یہ تھا شراب کا اتنا شوق کہ کبھی کبھی عمرے کی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوتا اور فلائٹ پہ اگر الکوہل سرو ہو رہی ہوتی تو اس وقت بھی دل چاہتا کہ تھوڑی پی لوں. اتنا شوق. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ پوری فیملی نے ارادہ کیا کہ جو عمرے پہ جانا ہے، جس صبح عمرے کی فلائٹ تھی اس رات پوری رات دوستوں کے ساتھ شراب، حتیٰ کہ فجر کے وقت کے قریب پورے نشے کے عالم میں گھر واپس آیا تو بیوی نے مجھے نشے میں دیکھ کے کہا کہ تم جیسا بدبخت انسان کوئی نہیں. اس صبح اللہ کے گھر کی زیارت ہے اور اس سے پہلے والی پوری رات شراب پیتے ہوئے گزرا. کہنے لگے کہ اس وقت تو میں نے بیوی کو چپ کروا دیا. میں نے کہا بکواس بند. تو بیوی تو چپ ہو گئی مگر میرے دل میں یہ بات رہ گئی کہ واقعی مجھ جیسا گندا انسان کوئی نہیں ہے کہ جس صبح اللہ کے گھر کی زیارت ہے وہ رات شراب. کہنے لگا جس وقت صبح میں نے احرام باندھا اس وقت کی شراب میرے جسم سے نکلی بھی نہیں. احرام باندھ کے ہم کراچی ایئرپورٹ پہنچے، صبح فلائٹ تھی.
دوپہر تک جدہ پہنچے اور شام تک ہم مکہ مکرمہ میں تھے. ہوٹل میں سامان رکھا اور پوری فیملی عمرے کے لیے گئی. جیسے ہی حرم میں داخل ہوا اور اتنے ہزاروں لوگوں کو دیکھا, پھر میرے دل میں یہی بات آئی کہ مجھ جیسا گندا انسان کوئی, اتنے ہزاروں لوگ ہیں نا, ان میں سے کوئی ایسا حرکت کر کے نہیں آیا ہوگا. تو میں بڑے غم کے ساتھ طواف بھی کیا, سعی بھی کی, عمرہ مکمل ہوا. بچوں نے, فیملی نے کہا کہ جی ہم ہوٹل واپس جا رہے ہیں. میں نے کہا تم لوگ جاؤ, میں ابھی یہیں بیٹھ. کہنے لگے کہ میں بیٹھا رہا اور میں سوچتا رہا کہ میں اللہ سے اگر دعا مانگوں تو بھی کیا مانگوں, اتنی مرتبہ تو میں اللہ سے کہہ چکا ہوں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, مگر میں کہاں مانتا ہوں. بیٹھے بیٹھے ویسے ہی میرے دل میں خیال آیا اور میں اٹھ کے بیت اللہ شریف کے دروازے پہ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دروازے پہ مانگی کی دعائیں. لگا میں نے بیت اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ کے دعا مانگی. اب اس شخص کے دعا کے الفاظ سنے. میں کہا کہ میں نے اللہ سے کہا, یا اللہ, میں تجھے آج یہ نہیں کہنے آیا کہ میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں, میں آج تجھ سے بس یہ گزارش کرنے آیا کہ میرے مالک, اگر آپ مجھ سے یہ گناہ چھڑوانا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. کہنے لگے وہ دن ہے, آج کا دن ہے, 17 سال ہو گئے, 17 سال میں ایک مرتبہ بھی شراب کو کرنے کا طریقہ یہ ہے, ہم خوب دعائیں کریں اور یہ آخری سٹریچ, یہ آخری اشرہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, فرشتوں کی جماعتیں اس دعا پر آمین کہہ رہی ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار جب افطار پہ دعا کرتا ہے, اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. خواہشات کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے, انسان کہے کہ یا اللہ میرے لیے یہ خواہشات پاک کرنا مشکل ہے, تو ان خواہشات کو پاک کر. غم حیات کے سارے نصیب نہ کر, غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا, کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا, مجھے گناہ کا موقع نصیب. اللہ تعالیٰ گناہ کا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کو ہم سب کے لیے اپنے خاص قرب کا ذریعہ بنائے. آخری عشرے کو خواہشات کے پاک ہونے کا ذریعہ, آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنوائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب جو ہے وہ آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد, تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا. بدل دے, والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. دل کی دنیا دل بدل دے, بدل دے دل
کی دنیا دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہے نام تیرا دھڑکنوں میں، ہے نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، آؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا سامنا ہو روز محشر، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، تو دیکھ کے مسکرا کر دل بدل دے، ہمارو ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے
سبحان ربي الأعلى المقام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ، اے اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، میرے مالک برے انجام سے محفوظ، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، لذیذ رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، نعمتیں مل جانے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ، اے اللہ خواہشات سے نکل جانے کے بعد خواہشات میں پھنس جانے سے محفوظ، اللہ آپ نے یہ بڑا پیارا مہینہ عطا فرمایا، یہ سنہری موقع گناہوں سے پاک ہونے، بری خواہشات سے پاک ہونے کا، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خواہشات سے پاک ہونے کا ذریعہ بنا، اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، میرے مالک کمزور ہے، ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، میرے مالک گناہوں سے پاک زندہ، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں آپ لاکھوں کروڑوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، آج کی اس مبارک رات میں میرے مالک ہماری بھی مغفرت فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے، یہ جو فائنل سٹریچ ہے، یہ تو آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، آگ کے اس خلاصی کے عشرے میں میرے مالک ہمیں آگ سے خلاصی نصیب جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ ہم نے تو گھر کی عورتوں کو دیکھا رمضان میں فقیر آتا ہے، عورتیں کہتی ہیں فقیر کو خالی ہاتھ نہ جانے، یہ رمضان فقیر ہے، اے اللہ جب گھر کی عورتیں رمضان کے فقیر کو خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹنے دیتی، میرے مالک ہم بھی تو رمضان کے فقیر خالی ہاتھ نہ لوٹ،
اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، میں تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی نیک، اے اللہ کی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ بندے پہ کوئی حسرت نہیں تو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے تو یہاں آپ کے در پہ آیا، اللہ رمضان کے بابرکت وقت میں آیا، اللہ روزے کی حالت میں آیا، یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ، نہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ کر۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی اور امید نہیں سوائے آپ کی۔ اے اللہ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت دل بدل دے، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اللہ کی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں شامل فرما۔ اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اللہ ہمیں اس سے نجات، اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے اللہ ان سب کی شہادت کو قبول کر، اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ، اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے شہر کی حفاظت، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اللہ یہ جو لوگ جنہوں نے اس کو سارے پروگرام کو آخری عشرے میں نصیحت کی یہ مجالس کی ہیں، نخلا سوسائٹی، یہ ہمارے عمار صاحب اور یہ جو اور سوسائٹیز جو مختلف یونیورسٹیوں میں کام کر رہی ہیں اللہ ان سب کو اپنی طرف سے بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ نوجوان بچے یونیورسٹیوں میں اللہ آپ کی بات کرتے ہیں، آپ کی یاد کی طرف نوجوانوں کو متوجہ کرتے ہیں، اللہ ان کے ہر ہر قدم میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، اللہ جو اساتذہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں اللہ ان کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر مشکل سے نجات نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت سایہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔